اچھا جی، ذرا آگے بڑھتے ہیں. ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، پاکستان بھی ترقی کر رہا ہے، انٹرنیشنلی چیزوں کو بیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ ایرو اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے نوجوانوں اور کاروباری حضرات کے لیے بڑا موقع آ رہا ہے. ملک کے پہلے نیشنل انکیوبیشن سینٹر فار ایرو اسپیس ٹیکنالوجی نے اسٹارٹ اپ پروگرام لانچ کر دیا ہے، جس کا مقصد ایرو اسپیس ٹیکنالوجی کی دنیا میں مہارت حاصل کرنا اور کاروبار کے مواقع کو زیادہ سے زیادہ فراہم کرنا ہے. طالب علم اور انٹرپرینیورز اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بہترین بزنس ماڈل کو NICAT میں کام کرنے کا موقع ملے گا. فنڈز کے ساتھ ساتھ انہیں ماہرین کی رہنمائی بھی حاصل ہوگی، وچ از ویری گڈ. ظاہری سی بات ہے، جتنے وہ ٹرین ہوں گے اتنے اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ایئر وائس مارشل اسد اکرم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ایئر وائس ایڈمن جو ہے وہ ہمیں اسد اکرام صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. گڈ مارننگ سر. مجھے یہ بتائے گا NICAT پہلا انکیوبیشن سینٹر ہے جو کہ ایئر اسپیس ٹیکنالوجی پر فوکس کر دے گا. ادارے سے متعلق پلیز مجھے بتائے گا کہ یہ بیسیکلی ادارے کے بارے میں اگر عام شخصیت سمجھنا چاہے تو وہ کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے؟ اچھا جی، شکریہ جی. بیسیکلی انکیوبیشن سینٹرز جو ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ چیزوں کو انکیوبیٹ کریں. جیسے آپ چوزوں کو انکیوبیٹ کرتے ہیں، اس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیاز ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ لے کے آئیں، ان کو آپ ٹرین کریں، ان کو آپ بتائیں کہ جی اس بزنس میں یا اس ٹیکنالوجی میں کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور پھر ریگولیشنز کیا ہیں، ان کو ایز اے پروڈکٹ بنانے کی، ایز اے سروس بنا کے ان کو پھر آگے پیش کرنے کی، تاکہ پھر اس میں سے وہ کما سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ جابس بھی کریٹ کیے جا سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو کچھ سالوں سے چل رہا ہے. منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ایک ادارہ ہے اگنائٹ، وہ اس کو رن کرتے ہیں. ان کے آلریڈی 7 انکیوبیشن سینٹرز تھے. یہ 8واں سینٹر ہے جو پرائمرلی ہے فار ایروسپیس اینڈ ڈیپ ٹیک. اچھا. تو اس کے اندر یہ یہاں پہ بنایا جا رہا ہے راولپنڈی میں، اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پہلا ورٹیکل سینٹر ہے، پلس اس کے ساتھ بہت اچھی کولیبریشن ہے ایویشن سٹی پاکستان کی. وہ بھی ایک گورنمنٹ کے ادارہ ہے جو ٹیکنالوجی کے فروغ میں کافی کام کر رہا ہے، اور ان کے پھر ڈفرینٹ سینٹرز بننے ہیں پورے ملک کے اندر. تو یہ جو پہلا سینٹر ہے اس کی جو لیڈ کمپنی ہے جو اس کو چلا رہی ہے وہ نیٹسول ہے. ساتھ ہمارے پارٹنرز ہیں ایج یونیورسٹی جو ایکڈیمک پارٹنر ہے، پھر انڈسٹریل پارٹنر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ایروناٹیکل کمپلیکس ہے کامرا میں، ساتھ پھر انوویٹرز گراج. تو یہ 4 لوگوں کا ایک سمجھے اشتراک ہے، کولیبریشن ہے جو اس پورے سینٹر کو چلائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اچھی بات یہ ہے کیونکہ یہ اٹ از پارٹ آف دی نیکسٹ اسٹیپ وچ از دی نیشنل ایروسپیس سائنس ٹیکنالوجی پارک. تو اس سے بھی بہت سارے جو پھر فائدے ہیں وہ مل جاتے ہیں، کیونکہ آپ ٹرین کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا ان کمپنیز کو جو وہاں پہ آئیں گی، آپ ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں ٹیکنیکل ڈومین میں، بزنس ڈومین میں، اور ساتھ ریگولیٹری فریم ورکس پہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو تب آپ ان کو انیبل کرتے ہیں کہ وہ کوئی پروڈکٹ یا سروس بنا کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی اس کو جو ہے آفر کر سکیں. صحیح. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے انکیوبیشن سینٹرز کا. پلس یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ نیسٹیپ کے اندر ہمارے پاس بہت ساری اور کمپنیز بھی ہوں گی، اور انٹرنیشنل کمپنیز اور نیشنل کمپنیز دونوں. جی. تو اس سے یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں مینٹورز ملیں گے جو آ کے ان اسٹارٹ اپس کو جو ہے نا فردر جو ہے ٹرین بھی کریں گے، ان کو بتائیں گے بھی کہ کیسے کام کرنا اور کیسے نہیں کرنا، کون سی غلطیوں سے بچ کے رہنا ہے. اور پھر جو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو فنڈنگ بھی فراہم کر سکیں. صحیح ہے. اس کے لیے ہماری کافی بات چیت چل رہی ہے ڈفرینٹ جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں ملک کے اندر اور ملک سے باہر، تاکہ جو بھی آئیڈیا ایسا ہے کہ وہ واقعی ہی اس میں جان ہے تو اس کو پھر ہم فنڈنگ بھی دے سکیں. صحیح. ٹھیک ہے سر. مجھے یہ بتائے گا کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے؟ اچھا جی، اس کے اندر ہم نے اس کی اپلیکیشنز اوپن کر دی ہیں. اچھا. اس وقت اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 10 فیبری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اینی اسٹوڈنٹ، اینی کمپنی، اچھا، کوئی پاکستانی جس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے جو ایروسپیس ریلیٹڈ ہے. اور جب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایروسپیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جہاز آپ نے بنانے. جی جی. ایروسپیس میں ہر چیز شامل ہے. اس کے اندر فار ایگزامپل ایئرپورٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ کے مینجمنٹ سسٹمز ہیں، وہ IT آ جاتی ہے. اس پہ HR کی ٹریننگ کی باتیں آ سکتی ہیں. اس کے بعد ایون اگر آپ نے کوئی گیمز بنانی ہیں جو ایروسپیس ریلیٹڈ ہیں، آپ نے ٹریننگ موڈیولز، آج کل ورچوئل ریالٹی کا کافی دور ہے، آپ نے اس سے کی چیزیں بنانی ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے اندر ایئر لائنس کا کام بھی شامل ہے, صحیح ہے, اور اس کے اندر ایروسپیس کے اندر اسپیس بھی شامل ہے. اوکے, تو آپ سمجھیں کہ اینی تھنگ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود ایئر کرافٹ اور اسپیس, ٹریول ہو, بزنس ہو, آئی ٹی ہو, کوئی بھی آپ کا آئیڈیا ہے اس ڈومین میں تو آپ آ سکتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب ایک اور چیز فرمائے گا, اسٹارٹ اپ پروگرام کا حصہ بننے والوں کو کیا کیا سہولیات ملیں گی؟ اس کے اندر دیکھیں, سب سے پہلے ہم ان کو ٹرین کریں گے. اچھا, ڈفرینٹ ایریاز میں جس ٹیکنالوجی میں آنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے ریسورس پرسنس کا پینل ہے, ٹھیک ہے, جو ملک کے اندر بھی ہے اور ملک سے باہر بھی ہے. ایک تو ہم ان کو ٹریننگ دیں گے, ان کو ہم جگہ دیں گے بیٹھنے کی, ٹھیک ہے, فری آف کاسٹ, ٹھیک ہے, کوئی بجلی پانی کا خرچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی دیں گے تھینکس ٹو پاشا اور منسٹر آف آئی ٹی, وہ مفت ہے یہ فیسلٹی. اس کے بعد ہم ان کو مینٹورنگ کرائیں گے, ان کے کنیکشنز کرائیں گے انڈسٹری میں وہ لوگ جو آلریڈی ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں, تاکہ ان کی گروتھ تیز ہو سکے. اوکے, اس کے علاوہ ہم پھر کوشش کریں گے, جیسا پہلے بات ہو چکی ہے, کہ فنڈنگ بھی ان کے لیے ہم کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے دیں, تاکہ ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہم آگے پروٹائپ کریں, ان کی ٹیسٹنگ کر سکیں, اور پھر آگے ان کے بزنس کنورٹ کر سکیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے بتائے گا کہ ایئر اسپیس ٹیکنالوجی میں آپ کی نظر میں پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہے, اور اس میں آگے جانے کی, آگے مزید بڑھنے کی, آگے مزید راہیں کھلنے کی آپ کتنی گنجائش دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, بات یہ ہے کہ جو ایئر اسپیس ٹیکنالوجی ہے یہ اس وقت کم از کم کوئی 3.7 ٹریلین US ڈالرز کی یہ مارکیٹ ہے دنیا میں, گلوبل. ٹھیک ہے, اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان کا اس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم بہت تھوڑی چیزیں ہیں, اور وہ بھی زیادہ تر جو PSC کامرا ہے یا ایک دو اور کمپنیز ہیں چھوٹی جو کام کرتی ہیں, جو گلوبل لیول پہ آپریٹ کرتی ہیں, لیکن بہت ہی کم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس گنجائش بہت ہے. صحیح, ایک تو گنجائش بہت ہے, دوسری بات ہے کیپیبلٹی ہمارے پاس بہت ہے. کیپیبلٹی اس لیے بہت ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے لوگ بہت ہونہار ہیں, ہمارے پاس انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ انڈسٹری جو ہے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے, اور بہت زیادہ انڈسٹری اویلیبل ہے پبلک سیکٹر میں. ہمارا جو کمپلیکس ہے ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں, اس کے اندر بہت ساری ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب بات ساری یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسٹارٹ اپس آئیں وہاں سے دھاگا پکڑیں جہاں پہ یہ آلریڈی باقی لوگ ہیں, اور انوویشن کریں. انوویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی, آپ نے ایگزسٹنگ جو چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ کسی پرابلم کا سلوشن دینا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ویلیو ایڈیشن کرنی. سو دس از واٹ دس ہول کانسیپٹ ہے. گنجائش تو بہت ہے. آپ یہ دیکھیں نا 3.7 ٹریلین, اور یہ صرف ایویشن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں میں, اسپیس اس میں شامل نہیں ہے. جی جی, اس میں سے اگر ہم ٹارگٹ کریں کہ ہم نے 1% بزنس اٹھانا ہے تو وہ بھی بہت سارے پیسے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے لون جو ہیں وہ سارے پے آف کر سکتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے سر, بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایئر وائس مارشل اکرام صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں نئی نئی چیزیں شروع ہو رہی ہیں, نئے نئے اسٹارٹ اپس ہم دیکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی راہ پر اسی طرح سے گامزن رکھے. ذرا آگے